جب زندگی شروع ہوگی میدان حشر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا تیسرا باب شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میدان حشر۔ پچھلے دو میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں اور ان کو میں اپلوڈ بھی کر چکی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آج میں اپنا تیسرا باب شروع کرنے جا رہی ہوں۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور خوبصورت ناولز اور بہت ساری اسلامی باتیں پتہ لگ سکیں۔ شکریہ۔ چلیں ہم اپنے باب کی طرف۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کے حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حرف زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 100 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی۔ لوگ پسینے سے ڈوبے ہوئے تھے۔ پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلودہ، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصیف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کوٹھا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا ترسی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیاد کی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور اندر اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھے کرتے تھے، مگر ان کی سیرت اور کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسی ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے میں
کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں تھا، اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چل رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے اور رونے پیٹنے اور آہوازاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، الزام تراشیاں کر رہے تھے، آپس میں گتم گتا تھے۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار پریشان موجود ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے ہی میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا۔ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے تھے، وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق کا فیصلہ ہو چکا ہے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے۔ یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اور اسی خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر علمبردار آمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچنے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کی اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پار
दिए गए और पहाड़ ढा दिए गए, इसलिए लोग सीधा यहाँ आ रहे हैं, मगर जाहिर है पैदल आते हुए वक्त तो लगेगा। सॉलिह ने ये अल्फाज कहे और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरा हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त शदीद गर्मी से चेहरे तप रहे थे, हर तरफ गर्द गुबार उड़ रहा था। लोग गिरोहों की शक्ल में और तन्हा इधर उधर परेशान घूम रहे थे। मेरी मुतलाशी नज़रें अपने किसी शनासा को तलाश कर रही थीं, मगर कहीं कोई शनासा सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अचानक एक तरफ से एक लड़की नमूदार हुई और कबल इसके कि मैं इसकी शक्ल देख पाता, वो मेरे कदमों पर गिर कर बेबसी से रोने लगी। मैंने कदरे परेशानी से सॉलिह की सिमत देखा। इसने सपाट लहजे में लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ। इसके लहजे में न जाने क्या था, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लड़की ने भी सहम कर खड़ी हो गई। मैंने इसका चेहरा देखा। ये चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से सियाह पड़ चुका था। चेहरे और बालों पर मट्टी पड़ी हुई थी। प्यास के मारे होठों पर पीड़ियां जमी हुई थीं और वहशत ज़दा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था। कर्ब की एक लहर मेरे वजूद के अंदर उतर गई। मैंने इस चेहरे को जब पहली दफ़ा देखा तो बेसाख्ता चश्मे बदूर दूर कहा था। मैं मैदा शहाब, गोरा रंग, खड़ा खड़ा नाक, नक्शा किताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरे सियाह बाल। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुस्न से इस तरह नवाजा था कि ज़ेब ज़ीनत की इसे हाजत न थी, मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। माज़ी का जमाल रोज़े हश्र के हज़न मलाल की तह में कहीं दफन हो चुका था। सरापा हसरत, सरापा वहशत, सरापा अज़ियत और मुजस्सम निदामत, ये वजूद किसी और का नहीं, मेरे चहकते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू हमा का था, जो हसरत और यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अब्बू जी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ नहीं देखी, मगर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए, आप अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा हिचकियाँ लेकर रोने लगी। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो यहीं थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, मगर ये इतनी बड़ी जगह है और इतने सारे लोग हैं कि किसी को ढूंढना नामुमकिन है। इनका हाल भी बहुत बुरा है। वो मुझसे बहुत नाराज़ थे। इन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मार कर कहा था, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब्बू, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं खुद भी तबाह हो गई और अपने ख़ानदान को भी बर्बाद कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। मेरे दिल में बदरी मोहब्बत का जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सॉलिह इसी सपाट लहजे में बोला, ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी। हुमा बीबी, आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, मगर याद है कि दुनिया में तुम क्या थी? तुम्हें शायद याद ना आए, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए सॉलिह ने इशारे किया और यखलत एक मंजर नजर आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है। मैं इसी कमरे में इन दोनों के हमरा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख और सुन रहा हूँ। जमशेद, अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती। अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ड ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सुना जमशेद, मैंने क्या कहा? बस, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा पूरा खानदान यहाँ है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो। यहाँ की बात और है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाकर इनसे मिल तो लेता हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप तो हम हर साल कर लेते हैं, फिर हमें बाहर शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत है?
نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے دھیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے کہا اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نکوٹ کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس بس رہنے دو، ہما تنگ آ کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار یہ فضول مذہبی باتیں تم ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن میرے پاپا نے اپنے پیپر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، انہیں اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس اور پارٹیز ہیں جو 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس تو چھوڑ دو، مگر تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارے لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، وگرنہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال و حرام ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے یا 800 سی سی گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ اچھی زندگی اچھی گزرے یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ڈٹ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکے۔ کلمہ کفر مت بکو، اور اللہ میرا کہاں کہہ رہا ہے، جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملے کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھرا آ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے مائکے سے فارغ ہو کر اس لیے اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر دیا۔ صالح نے اسی شفاف اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا تم نے دیکھا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تو جاؤ ہما بی بی اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے یہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا، میں اس سے خود ہل کر رہ گیا تھا۔ ہما بھی بری طرح خوف زدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم کچھ دور ہی آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے،
इस हैसियत पे मेरी इनसे रस्मी वाक़फ़ियत थी। मेरे करीब आते ही इन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की। सौले ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया, दूर रहकर बात करो। इसका लबो लहजा इतना दर्द था कि मुझे भी इससे अजनबियत महसूस होने लगी। अपनी इस रुसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी न आई। वो कहने लगे, मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। आपको याद है अब्दुल्ला साहब, मैंने एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें आप भी नमाज पढ़ा करते थे। इसके अलावा भी गरीबों मिस्कीनों की मदद किया करता था। मुझे याद है चौधरी साहब, मैंने धीरे से इन्हें जवाब दिया, बस तो अब आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूँ। यहाँ तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है, ना कोई कुछ बताता है, ना सीधे मुंह से बात करता है। ये आखिर बात कहते हुए उन्होंने बेइख्तियार सोहले की तरफ देखा। मैंने भी गर्दन घुमाकर सोहले की तरफ देखा। इसने लम्हे भर के लिए मुझे देखा और फिर चौधरी साहब के चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए बोला, आपने मस्जिद ज़रूर बनवाई थी, मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं, बल्कि अपनी नेक नामी के लिए। जब पैसे अल्लाह को दिए जाते थे तो गर्दन झुकी होती है, हाथ बंधे होते हैं, लहजा पस्त होता है और दिल में आजिज़ी और खौफ होता है। मगर आपके मामले में ऐसा नहीं था। आप अपना नाम चाहते थे, जो दुनिया में नाम हो गया। अब तो आपको हिसाब देना होगा कि ये पैसा कमाया किस तरह था। और हाँ, अच्छे कामों पर तो आप कभी कभार ही पैसा खर्च किया करते थे। ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क की एक मशहूर अदाकारा का कर्ब खरीदने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आपके खाते में ज़ना का गुनाह है, एक दफ़ा का नहीं बल्कि बार बार का गुनाह है। अलग अलग औरतों के साथ ज़ना का गुनाह। मुल्क की मशहूर अदाकाराओं और फैशन मॉडल्स के साथ आपके ताल्लुकात थे। खर्च को तो छोड़िए, आपकी तो आमदनी भी रिक्से हराम की वाफर मिलावट थी। आप मिलावट करते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, लोगों को हद से ज़्यादा मुनाफा लेकर चीज़ें फ़रोख्त करते थे। बिजली चोरी, धोखाधड़ी, मुलाज़मीन के हकूक़ में डंडी मारना, ये आपके कारोबार के बुनियादी असूल थे। अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचकर आपने एक मीडिया ग्रुप बना लिया था, जिसके एक टीवी चैनल पर आप लोगों को खुश करने के लिए मजहबी प्रोग्राम दिखाते और दूसरे पर आर्ट और एंटरटेनमेंट के नाम पर माशरे में बेहया रवैये आम करते थे। आप जानते थे कि दुनिया में कामयाबी का राज लोगों को खुश करना है। काश आप ये भी जान लेते कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज लोगों को नहीं, खुदा को खुश करना है। ज़रा पीछे देखिए चौधरी साहब, आपके पीछे आपकी महबूबा भी खड़ी है। चौधरी साहब घबरा कर पीछे पलटे। मैंने भी नज़र उठाकर चौधरी साहब के पीछे देखा। सामने एक इंतहाई मकरू शक्ल सूरत की बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके जिस्म से बदबू के भभके उठ रहे थे। सौले ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर, जिसके बाद मुझे ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आना बंद हो गई। लेकिन चौधरी साहब के लिए ये बदबू अभी तक बाकी थी। वो बदशक्ल बुढ़िया चौधरी साहब, चौधरी चौधरी कहते हुए आगे बढ़ी। बुढ़िया, इस बुढ़िया के कुर्ब से खौफजदा होकर चौधरी साहब पीछे हटने लगे और बेइख्तियार भागने लगे। वो औरत या बिलाह जो कुछ भी थी, इनके पीछे हाथ हिलाकर दौड़ने लगी। तो ये था मैदान हश्र। अल्लाह ताला हम सबको इस अज़ाब से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।